بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ گزشتہ دنوں بھارتی حکمران پارٹی کی سرکاری ترجمان نوپور شرما ملعونہ اس نے ایک انٹرویو کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں انتہائی نازیبا کلمات ادا کیے، جس کے خلاف سعودی عربیہ، ایران، کویت، اسلامی ممالک میں احتجاج کیا جا رہا ہے، اور آج پاکستان میں بھی پورے پاکستان میں ریلیاں جو ہے احتجاجی نکالی جائیں گی اور نکالی جا بھی رہی ہیں۔ اکثر لوگ انہوں نے فون کر کے بھی، میسج کے ذریعے بھی یہی بات پوچھی ہے کہ اس نے گستاخی کیا کی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اس انٹرویو کو سنا بھی اور پڑھا بھی، لیکن وہ کلمات ہی ایسے ہیں کہ ایک مسلمان ان کو اپنی زبان پر لانا گوارا ہی نہیں کرتا۔ بس میں نے اشارہ کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح مبارک سے متعلق انتہائی اس نے بیہودہ گفتگو کی۔ اب دیکھیں، اگر کوئی شخص سورج کی طرف چہرہ کر کے تھوکتا ہے تو وہ تھوک اس کے اپنے ہی چہرے کے اوپر پڑتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح فرمایا، تو کئی محققین کے نزدیک ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کم عمر نہیں تھیں، لیکن اگر کم عمری میں نکاح کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی اس کی حکمتوں پر غور کرنے کے بعد ہر انصاف پسند شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی اور حکمت اور دانائی کو سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ پہلی اس کی حکمت یہ تھی کہ انبیاء اکرام کو جو بات خواب میں دکھائی جائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں ایک سے زیادہ مرتبہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح مبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔ چنانچہ خود ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، اریتو کی فی المنامی ثلاث لیال فاقول ان یک ھذا من عند اللہ یمدیہ، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم مجھے 3 رات خواب میں دکھائی گئی ہوں، 3 رات خواب میں دکھائی گئی ہوں۔ میں نے کہا چونکہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لہذا وہ اسے خود پورا کرے گا۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2438 کے اندر یہ حدیث نمبر ہے 2438۔ دوسری حکمت علماء نے یہ بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بے مثال بنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت ہر حال میں معلم اور تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بھی تعلیم ہے، خاموشی بھی تعلیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا بھی تعلیم ہے، سونا جاگنا بھی تعلیم، گھر میں ہوں تب بھی معلم ہیں، سفر میں ہوں تب بھی معلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار باتوں کی تعلیم اپنے ارشادات کے ذریعے فرمائی، اور لا تعداد امور ایسے ہیں جو اپنے مبارک عمل کے ذریعے آپ نے ان کی تعلیم فرمائی۔ گھریلو معاملات کیسے سر انجام دینے ہیں، بیوی کے ساتھ کیسے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، رات کو نماز کیسے ادا کرنی ہے، گھریلو نجی زندگی کیسی ہونی چاہیے، خواتین کے جو مخصوص شرعی مسائل ہوتے ہیں ان کے کیا احکام ہیں، یہ سب وہ باتیں جو امت تک پہنچانا ضروری تھیں۔
ام المومنین اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بظاہر دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان تمام باتوں کو محفوظ کرنے اور امت تک پہنچانے کے لیے کسی ایسی خاتون کی ضرورت تھی جو ہر بات کو اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں، مضبوط حافظہ کی مالک ہوں اور نہایت ہی دیانتداری کے ساتھ یہ امانت امت تک پہنچانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو۔ نگاہ نبوت نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ بات بانپ لی کہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری کے باوجود بھی آپ کے اندر یہ تمام صفات جو ہیں وہ موجود تھیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرف نکاح سے نوازا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد اسی حکمت کا خوب اظہار ہوا۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم و فراست، علم و دانش کے بارے میں صحابہ کرام اور تابعین کے کیا ارشادات ہیں، ایک دو سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قطم، ہم صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی حدیث کے حوالے سے مشکل پیش آتی تو فسألنا عائشۃ الا وجدنا عندها منہ علما، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرنے پر ہمیں ضرور جو ہے وہ معلومات ہو جاتی تھیں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3883۔ اور حضرت مسروق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، رأیت مشی خاتم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ جلیل القدر عمر رسیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یسألونہا عن الفرائض، وہ بھی علم فرائض کے بارے میں سیدتنا ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے۔ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1883، بیروت کا جو ہے یہ چھاپا ہے۔ تیسری حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا سب کچھ نچھاور کیا، وہ کسی سے مخفی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے پورے خاندان کو بارگاہ اقدس کی خدمت نصیب تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ ان کا جو پورا خاندان تھا ان کو بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کا شرف حاصل تھا۔ ان کی بے پناہ خدمات پر ان کی دلجوئی اور عزت افزائی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سسرالی رشتے کا شرف عطا فرمانا چاہتے تھے، جو بلا شبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑا فخر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ باطل پرست اپنے تعصب کی بنیاد پر ہمیشہ سے اسلام اور بانی اسلام کے خلاف بے سر و پا اعتراضات کرتے ہیں، اور ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے متعلق نازیبا باتیں بھی فقط اپنے جھوٹے مذہب کا بھرم رکھنے کے لیے۔ اب ان کا سد باب کیسے ہیں؟ اس کے سد باب کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ جو حکمران ہیں وہ یہ غور کریں کہ اگر وہ معیشت سے ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تمہیں غربت کا ڈر ہے، تنگ دستی کا ڈر ہے، تو اللہ تعالیٰ ان قریب تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یہ قرآن پاک ہے، اس کے اوپر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مکمل طور پر اسلامی ممالک کو ان کا معاشی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق 2020 اور 21 میں خلیجی ممالک کے ساتھ انڈیا کی تجارت جو ہے وہ 87 ارب ڈالر تک رہی۔ لاکھوں انڈین شہری خلیجی ممالک میں ملازمت کرتے ہیں۔ اگر یہ مسلم ممالک بھارت سے جو ہے وہ تجارتی تعلقات توڑنے کی صرف دھمکی ہی دے دیتے ہیں تو اس وقت بھی اس کو اس کی اوقات جو ہے وہ یاد آ جائے گی۔ تو اسی طرح مسلمان حکمرانوں کو جو ہے وہ متحد ہو کر جو ہے OIC کا جو اجلاس ہے اس کے اندر بھرپور طریقے کے ساتھ اس بات کو اٹھانا بھی چاہیے، نہ صرف مذمت کرنی چاہیے بلکہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے اوپر ایک ایسا قانون بنانا چاہیے۔ مسلم قائدین پر لازم ہے کہ عالمی سطح پر
توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر سزا کا قانون منظور کرائیں اور دنیا کو یہ باور کرائیں کہ اسلام اور بانی اسلام کے خلاف ہردہ سرائی آزادی اظہار رائے نہیں بلکہ یہ کھلی دہشت گردی ہے۔ جب خود کو مہذب کہنے والے ممالک میں عام شہری کے تذلیل قانونی جرم ہے تو وہ ہستی جس نے انسانیت کو وقار بخشا، ان کے قدموں کی برکت سے انسانیت کو عزت نصیب ہوئی، تو ان کے توہین کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہیں؟ تو یہ چیزیں ہیں چند ایک جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کافر لوگ کہ اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے اس کو اپنے منہوں کے ساتھ، اپنی پھونکوں کے ساتھ بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے۔ ولو کارہ الکافرون، اگرچہ یہ بات کافروں کو بڑی ہی ناپسند رکھتی ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔